بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 194 194 اور ویلاگ نمبر 5 یعنی آج کا آخری ویلاگ ہے۔ ہیڈنگ ہے آیات مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شریعہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکیں، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، یعنی سارا جہاں مہکے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں اے اقبال، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زباں نہیں۔ 194 پیج اور ویلاگ نمبر 5، آیات مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شریعہ۔ اسکن انت و زوجک الجنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اسکن الجنت، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغہ میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت و زوجک الجنت کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہیں سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کی معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا، نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضہ میں حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے مکان میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے بوجھ دے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں حاضر ہوں گے کل۔ آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے
اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں، قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گنوار ہیں یہ، تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ خون بے کسوں کا جائے گا راہ گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، فیصلہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے ابو جال کی چھنوائی زندگانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی، اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔